یہ ہو جائے تو اسے اسی جیسے اجتہاد سے فسخ نہیں کیا جائے گا اور نص کے ذریعے اسے فسخ کیا جائے گا۔ بعض نسخوں میں اذا قضا ہے، اذا قضا بالاجتہادی، جب ایک اجتہاد پر فیصلہ ہو جائے، اور یہاں پر اذا مضا ہے۔ اگر قضا ہو تو زیادہ بہتر ہے، وہاں پر مفہوم پورے طور پر ادا ہوتا ہے۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک اجتہاد پر عمل ہو جائے یعنی فیصلہ ہو جائے تو اسے اسی جیسے اجتہاد سے فسخ نہیں کیا جائے گا اور نص کے ذریعے اسے فسخ کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اجتہاد برابر ہے، تو اجتہاد کو ایک دوسرے اجتہاد سے فسخ نہیں کیا جائے گا۔ مثلا قاضی نے ایک اجتہاد کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر دیا تو اسے دوسرے اجتہاد کی وجہ سے فسخ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، نص کی ذریعے سے اسے فسخ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اجتہاد جو ہوتا ہے وہ غیر منصوص میں ہوتا ہے، منصوص میں اجتہاد نہیں ہوتا، تو نص کے ذریعے اجتہاد فسخ ہو سکتا ہے، لیکن ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے فسخ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے کسی کے خلاف فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے خلاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ فیصلہ دوسرا ہونا چاہیے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس وقت امیر المومنین ہیں، آپ کا دور خلافت ہے، اب آپ جو ہے میرے حق میں فیصلہ کر دیں، اس لیے کہ آپ کی رائے اس وقت حضرت ابو بکر کی رائے کے خلاف تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حضرت ابو بکر نے بھی اجتہاد سے فیصلہ کیا تھا اور میں بھی اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہوں، میں بھی اجتہاد سے فیصلہ کروں گا، اور میرا اجتہاد اور ان کا اجتہاد برابر ہے، میرا اجتہاد اور ان کا اجتہاد برابر ہے۔ اگر ان کے اجتہاد میں صحت کا احتمال ہے تو میرے اجتہاد میں بھی صحت کا احتمال ہے، اور ان کے اجتہاد میں اگر خطا کا احتمال ہے تو میرے اجتہاد میں بھی خطا کا احتمال ہے۔ تو صحت اور خطا کا احتمال ان کے اجتہاد میں بھی تھا اور میرے اجتہاد میں بھی صحت اور خطا کا احتمال ہے، لہذا میں اسے فسخ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی قاضی نے کسی ایک مجتہد کی اجتہاد کی بنیاد پر کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اب جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور دوسرے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ دوسرے قاضی کے پاس جائے اور دوسرے قاضی سے جو ہے اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہے، تو دوسرا قاضی اس فیصلے کو نہیں بدل سکتا، بلکہ یہ اسی اجتہاد پر فیصلہ کرے گا جس پر پہلے قاضی نے فیصلہ کیا تھا۔ پہلے قاضی نے جس اجتہاد کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا اسی اجتہاد کی بنیاد پر یہ دوسرا قاضی بھی فیصلہ کرے گا، یہ اجتہاد کی وجہ سے اس فیصلے کو نہیں بدل سکتا دوسرے اجتہاد کی وجہ سے۔ مثلا قاضی نے حق شفا کا فیصلہ کسی کے حق میں کر دیا، تو فیصلہ کرنے سے پہلے شفیع کے لیے احضار ثمن واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک احضار ثمن واجب ہے، ثمن کا پیش کرنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا۔ اگر ثمن اس نے حاضر نہیں کیا ہے تو شفیع کے حق میں قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ امام محمد کے یہاں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک احضار ثمن واجب نہیں، فیصلے کے بعد بھی اگر وہ ثمن لائے تو اس کا اعتبار کر لیا جائے گا، یعنی احضار ثمن فیصلے سے پہلے ضروری نہیں، واجب نہیں ہے، یہ شیخین کے یہاں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ فیصلے سے پہلے احضار ثمن واجب ہے۔ اب قاضی نے شیخین کے مذہب کے مطابق بلا احضار ثمن ہی فیصلہ کر دیا، بلا احضار ثمن ہی شفیع کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اب یہ فیصلہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی واجب ہوگا، امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں بھی مانا جائے گا، اس لیے کہ امام محمد کا بھی اجتہاد ہے اور شیخین کا بھی اجتہاد ہے۔ امام محمد کے اجتہاد کی وجہ سے اس فیصلے کو فسخ نہیں کیا جا سکتا،
یعنی یہ کہیں کہ امام محمد کا اجتہاد دوسرا ہے، لہذا دوسرے قاضی سے جو ہے امام محمد کے یہاں وہ فیصلہ کرانا چاہے تو اسے فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ الاصل انه اذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک اجتہاد پر فیصلہ کر دیا جائے، عمل کر لیا جائے، تو اسے اسی جیسے اجتہاد سے فسخ نہیں کیا جائے گا اور نص کے ذریعے اسے فسخ کیا جائے گا۔ الاصل ان النص يحتاج الى التعلیل بحکم غیرہ لا بحکم نفسہ۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ نص تعلیل کا محتاج ہوتا ہے اپنے علاوہ کے حکم کی وجہ سے، نہ کہ اپنے حکم کی وجہ سے۔ یعنی نص بیان علت کا محتاج ہے اپنے غیر کے حکم کی وجہ سے، نہ کہ اپنے حکم کی وجہ سے۔ یعنی علت جو بیان کی جائے گی وہ غیر منصوص میں بیان کی جائے گی، منصوص میں علت بیان نہیں کی جائے گی۔ منصوص میں اگر کوئی علت مانگے تو اس کی علت وہی منصوص اور وہی نص ہوگی۔ مثلا 6 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان میں کمی زیادتی ناجائز ہے، حرام ہے۔ الحنطۃ بالحنطۃ والتمر بالتمر، آخر تک ہے، اور آخر میں ہے والفضل الربا، یعنی زیادتی ان میں حرام ہے، سود ہے۔ تو 6 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ان 6 چیزوں کو کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا کیوں ناجائز ہے، اس کی علت کیا ہے؟ کمی زیادتی کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں بیچ سکتے، نہیں فروخت کر سکتے، اس کی علت کیا ہے؟ تو ہم یہی جواب دیں گے کہ اس کی علت یہی نص ہے، یہی حدیث ہے۔ اس لیے کہ نص کو بلا چون چرا قبول کرنے کا حکم ہے، اس پر تو جو ہے عمل کرنا واجب ہے، تو اس میں جو ہے علت بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی علت پوچھے، معلوم کرے، تو اس کی بڑی علت بس یہی ہے کہ یہ حدیث میں ایسا ہی ہے یا قرآن کریم کی آیت میں ایسا ہی ہے۔ لیکن ان 6 چیزوں کے علاوہ جو غیر منصوص ہے، مثلا چاول ہے، چونا ہے، ان میں بھی کمی زیادتی جو ہے حرام ہے۔ تو وہاں اگر کوئی علت پوچھے تو پھر ہر ایک اپنی علت، جس کے یہاں جو علت ہے وہ بیان کرے گا۔ مثلا احناف کے یہاں قدر مع جنس علت ہے، علت ربا قدر مع جنس ہے، اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک طعم اور ثمانیت علت ہے، علت ربا ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علت ربا جو ہے وہ طعم اور ادخار ہے، طعم و ادخار ہے، ذخیرہ اندوزی اور طعم۔ تو غیر منصوص بیان علت کا محتاج ہوتا ہے، منصوص علت کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی علت جو بیان کی جائے گی وہ غیر منصوص میں بیان کی جائے گی، منصوص میں علت بیان نہیں کی جائے گی، اس میں اس کی حاجت نہیں ہے۔ بس اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ یا تو قرآن کریم کی آیت ہے یا حدیث رسول ہے۔ لہذا 6 چیزوں کے بارے میں اگر کوئی معلوم کرے جو حدیث میں مذکور ہیں تو ان کی علت بس وہی حدیث ہے، اس میں الگ سے علت بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ان 6 چیزوں کے علاوہ یعنی غیر منصوص جیسے چونا، چاول اور اس طرح کی چیزیں جن میں قدر مع الجنس، جیسا کہ احناف کے یہاں علت ربا قدر مع الجنس ہے، اور امام شافی کے یہاں طعم اور ثمانیت، اور امام مالک کے یہاں طعم اور ادخار ہے، تو ہر ایک اپنی علت بیان کرے گا۔ الاصل ان النص يحتاج الى التعلیل بحکم غیرہ لا بحکم نفسہ۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ نص علت کا محتاج ہوتا ہے اپنے علاوہ کے حکم کے ساتھ، نہ کہ اپنے حکم کے ساتھ۔ الاصل انه يفرق بين علة الحكم وحکمته فإن علته موجبة وحکمته غیر موجبة۔ اصل یہ ہے کہ حکم کی علت اور اس کی حکمت کے درمیان فرق کیا جائے گا، اس لیے کہ علت موجبہ ہوتی ہے اور اس کی حکمت غیر موجبہ ہوتی ہے۔ حکم کی علت اور اس کی حکمت کے درمیان فرق ہے، علت چونکہ موجبہ ہوتی ہے اور حکمت غیر موجبہ ہوتی ہے۔ یعنی حکم جو آئے گا وہ علت کی وجہ سے آئے گا، حکمت کی وجہ سے حکم آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، علت حکمت موجود ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
علت اگر پائی جا رہی ہے تو حکم واجب ہوگا، حکم ضروری ہوگا۔ یہاں پر چند چیزیں ہیں، ایک ہے علت حکم اور ایک ہے حکمت حکم، اور ایک سبب حکم، ایک شرط حکم اور ایک علامت حکم۔ علت موجب حکم کو کہتے ہیں، یعنی حکم جو ہے علت کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے، علت پائی جائے گی تو حکم کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور حکمت یہ حکم کے نفع اور نقصان کو کہتے ہیں، حکمت حکم کے نفع اور نقصان کو کہتے ہیں۔ اور شرط کہتے ہیں موجد حکم کو، حکم کو موجود کرنے والا، یعنی حکم جو ہے شرط کی طرف ہی منسوب ہوگا، شرط پائی جائے گی تو حکم موجود ہوگا، شرط نہیں پائی جائے گی تو حکم موجود نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے سبب حکم، سبب یہ مفضی الی الحکم ہے، مفضی الی الحکم یعنی شے کے حکم تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بننا، شے کے حکم تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بننا۔ یہ سبب جو ہے موجب حکم یا موجد حکم نہیں ہوتا، شرط موجد حکم ہوتی ہے، علت موجب حکم ہوتی ہے، اور علامت یہ موجب حکم، موجد حکم اور مفضی الی الحکم کے بارے میں بتاتا ہے، تو یہ علامت کہلاتی ہے، علامت حکم کہلاتی ہے۔ تو علت اور حکمت کے درمیان فرق ہے، علت موجبہ ہوتی ہے، حکمت غیر موجبہ ہوتی ہے۔ یہاں پر اس کی مثال مثلا سفر شرعی، یہ حضرت آواز علت نہیں آتی، قصد، آواز رک گئی تھی، وہ سے بتانا سبب کو۔ ہاں سبب جو ہے مفضی الی الحکم ہوتا ہے، میں نے بتایا سبب مفضی جی الی جی الحکم یعنی جی شے جی کے حکم تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ جی جی ٹھیک تو ٹھیک ہے علت حضرت۔ موجبہ ہوتی ہے اور حکمت غیر موجبہ ہوتی ہے، علت موجبہ ہوتی ہے اور حکمت غیر موجبہ ہوتی ہے۔ مثلا سفر شرعی یہ قصر کی علت ہے، جب بھی سفر شرعی پایا جائے گا تو قصر واجب ہوگا، اور علت قصر کی حکمت وہ مشقت ہے، لہذا مشقت پائی جائے یا نہ پائی جائے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی سفر شرعی کر رہا ہے لیکن اسے مشقت اور تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، بڑے آرام اور راحت سے، جیسا کہ آج کل سفر ہوائی جہاز کے ذریعے ٹرینوں میں بھی بہت آسانی اور سہولت سے سفر ہو جاتے ہیں، تو حکمت سے کوئی بحث نہیں ہے، حکمت پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ اگر علت پائی جائے گی یعنی سفر بمسافت شرعی اگر پایا جائے گا تو پھر حکم یعنی علت قصر ضرور پائی جائے گی، قصر واجب ہوگا۔ ایسے ہی کسی آدمی نے اپنے غلام سے کہا، آقا نے اپنے غلام سے کہا ان دخلت الدار فانت حر، تو یہ انت حر جو ہے یہ علت ہے، انت حر یہ علت ہے، حکم کو واجب کرنے والا یہی ہے، اور ان دخلت الدار یہ شرط ہے، یہ پائی جائے گی تو حکم آئے گا، نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں آئے گا۔ اور یہ جو وقوع حریت ہے یہ جو ہے حکم ہے، یعنی جب بھی وہ گھر میں داخل ہوگا تو فوراً آزاد ہو جائے گا، تو حکم جو ہے وقوع حریت ہے۔ ایسے ہی حکمت پائی جائے یا نہ پائی جائے، مثلا وجوب استبراء کی علت جو ہے احدا سے ملک ہے، یعنی جب کوئی کسی باندی کو خریدے تو یہ احدا سے ملک، نئی ملکیت کا پایا جانا، یہ وجوب استبراء کی علت ہے۔ اب اگر اس نے اب حکمت پائی جائے یا نہ پائی جائے لیکن استبراء واجب ہوگا۔ اگر اس نے کسی عورت سے باندی کو خریدا تو وہاں پر تو صحبت ہوئی نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ احدا سے ملک پایا گیا ہے تو نئی ملکیت یعنی علت پائی جا رہی ہے، احدا سے ملک پایا جا رہا ہے، تو وجوب استبراء ہوگا، یعنی استبراء واجب ہوگا۔ اور حکمت کیا ہے؟ صیانت النسب، نسب کی حفاظت۔ تو یہاں اگر عورت سے باندی کو خریدا ہے تو حکمت یعنی اختلاط نسب یہ تو جو ہے نہیں پایا جا رہا ہے، یعنی اختلاط نسب یہاں گنجائش ہی نہیں ہے اس کی کہ جو ہے نسب غیر محفوظ ہو جائے گا، لیکن چونکہ علت پائی جا رہی ہے، علت پائی جا رہی ہے، احدا سے ملک پایا جا رہا ہے،
اس وجہ سے جو ہے وجوب استبرا ہوگا، استبرا کرنا واجب ہوگا۔ تو حکمت سے کوئی بحث نہیں ہوتی، حکمت پائی جائے یا نہ پائی جائے، علت سے بحث ہوتی ہے۔ علت اگر پائی جائے گی تو حکم واجب ہوگا، علت اگر نہیں پائی جائے گی تو حکم واجب نہیں ہوگا۔ اسی کو انہوں نے بتایا الاصل انہ یفرق بین علت الحکم وحکمتہ فإن علتہ موجبۃ وحکمتہ غیر موجبۃ۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ حکم کی علت اور اس کی حکمت کے درمیان فرق کیا جائے گا، اس لیے کہ علت موجبہ ہوتی ہے، حکم کو واجب کرنے والی ہوتی ہے، اور حکمت غیر موجبہ ہوتی ہے، حکم کو واجب کرنے والی نہیں ہوتی۔ الاصل ان السائل اذا سأل سؤالا ينبغي للمسؤول الا يجيب على الاطلاق والارسال لكن ينظر فيه ويتفكر انه ينقسم الى قسم واحد او الى قسمين او اقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج اليه السؤال، وهذا الاصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه۔ یہ اچھا خاصا لمبا قاعدہ ہے، ترجمہ دیکھیں اس کا پہلے۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے کہ سائل جب کوئی سوال کرے تو مسئول کے لیے مناسب ہے کہ وہ علی الاطلاق والارسال جواب نہ دے، لیکن اس میں دیکھے اور غور و فکر کرے کہ وہ ایک قسم یا دو قسم یا چند اقسام کی طرف منقسم ہو رہا ہے، پھر ہر قسم میں تقابل کرے حرف بحرف، پھر جواب کو لائے اس کے مطابق جس کی طرف سوال نکل رہا ہے۔ اور یہ اصل ایسی ہے کہ اس کی منفعت بہت زیادہ ہے، اس اصل کی منفعت بہت زیادہ ہے۔ لأنه اذا اطلق الکلام، اس لیے کہ جب کلام کو مطلق بولا جاتا ہے تو بسا اوقات بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ لفظ بہت کم اپنے عموم پر جاری ہوتا ہے۔ لأن اللفظ قلما یجری علی عمومہ، اس لیے کہ لفظ بہت کم اپنے عموم پر جاری ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے اپنے عموم پر جاری رہے۔ اس ضابطے کے اندر مفتی کو ایک اہم پیغام دیا گیا ہے، اور مفتی کو اس کی ذمہ داری سے باخبر کیا گیا ہے کہ مفتی جو ہے جواب دینے میں تھوڑا ہوشیار رہے، چوکنا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی مسئلہ بتا دیا یا کوئی فتویٰ دے دیا اور پھر بعد میں آپ کو اس سے رجوع کرنا پڑے۔ حالانکہ مفتی ہو یا قاضی ہو، حتی الامکان اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اپنے فیصلے سے یا اپنے فتوے سے رجوع نہ کریں، اس لیے کہ اگر بار بار اس طرح کی نوبت آئے گی تو لوگوں کے دلوں سے فتوے کی یا فیصلے کی عظمت نکل جائے گی، اور لوگ جو ہے بس فتووں کو ایسے ہی سمجھیں گے کہ اسی طرح دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے مفتی کو سوال کا جواب دینا چاہیے۔ سوال کی قسمیں کرنی چاہیے، مثلا کسی نے سوال کیا عبادات کے تعلق سے یا بیع و شراء کے تعلق سے یا جنایات کے تعلق سے، ہر ایک کے جو ہے وہ جزیات نکالے، ہر ایک کی قسم کرے۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو آیا کیا میری 2 رکعت نماز درست ہو گئی؟ تو یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے مسئلہ بتا دیں اور فتویٰ دے دیں کہ جی نہیں آپ کی نماز درست نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے پوچھیں کہ آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے یا ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ فجر کی پڑھی ہے اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو 2 رکعت ہی فجر میں ہوتی ہیں، فرض اگر اس نے پڑھے ہیں۔ اور ظہر کی اگر ہے تو اگر وہ پھر یہ سوال کرے کہ آپ مقیم ہیں یا مسافر ہیں، تو اگر ظہر کی پڑھی ہے اور مقیم ہے تو 2 رکعت پر اس نے سلام پھیر دیا، نماز درست نہیں ہوئی۔ مسافر ہے تو اس کے لیے 2 رکعت ہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہر ایک سوال کے بارے میں اسی طرح اقسام کرے گا، اسی طرح قسمیں پوچھے گا، جزیات نکالے گا، اور پھر اس جز کو متعین کر کے پوچھے گا کہ آپ کی مراد کون سا جز ہے۔ مثلا پوچھا گیا کہ میں نے روزے کی حالت میں کھا لیا، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ حکم لگا دے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ اس سے پوچھے کس طرح کھایا ہے، بھول کر کھایا ہے یا عمدن کھایا ہے، سہون کھایا ہے یا عمدن کھایا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ میں نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا، تو ایک دم سے قصاص کا حکم نہ لگا دے، بلکہ پوچھ لیں کہ خطأً قتل کیا ہے یا عمدن قتل کیا ہے۔
تو جس کی وہ صراحت کر دے اس کے مطابق فیصلہ کر دے، اس کے مطابق فتویٰ دے دے، مسئلہ بتا دے، یا قاضی ہے تو فیصلہ کر دے۔ تو بڑی ذمہ داری اس میں مفتی کو بتائی گئی ہے، اور مفتی جو ہے اس طرح سے ہر ایک سوال کے بارے میں قسمیں نکالے، ایک دم سے جواب نہ دے۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے، دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ، الاصل ان السائل اذا سأل سؤالا، اصل یہ ہے کہ سائل جب کوئی سوال کرے، ينبغي للمسؤول، تو مسئول سے مراد مفتی ہے، تو مسئول کے لیے مناسب ہے کہ وہ علی الاطلاق والارسال جواب نہ دے، بس جیسے اس نے پوچھا فوراً جو ہے مسئلہ نہ بتائے، علی الاطلاق، لیکن ينظر فيه، لیکن اس میں غور کرے، ويتفکر، اور تفکر کرے، انه ينقسم الى قسم واحد، کہ وہ ایک قسم یا دو قسم یا چند اقسام کی طرف منقسم ہو رہا ہے، پھر ہر قسم میں تقابل کرے حرف بحرف، یعنی جزیات اس کے نکالے، ثم يعدل جوابه على ما يخرج الیہ السؤال، پھر جواب کو اس کے مطابق لائے جس کی طرف سوال نکل رہا ہے، یعنی جواب سوال کے مطابق جس جز کی وہ صراحت کر دے۔ وهذا الاصل تکثر منفعته، اس اصل کی منفعت بہت زیادہ ہے، لانه اذا اطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض، اس لیے کہ جب کلام مطلق بولا جاتا ہے تو بسا اوقات بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے ایک دم سے فیصلہ سنا دیا یا آپ نے فتویٰ دے دیا، اور بعد میں اس نے کہا کہ جی میری مراد تو یہ تھی، میں نے تو مثلاً بھولے سے کھا لیا تھا روزے کی حالت میں، آپ کہیں گے کہ او ہو بھولے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو بعد میں آپ کو شرمندگی ہو اور بعد میں آپ اپنے فتوے سے اور مسئلے سے رجوع کریں، یہ بہتر نہیں۔ لأن اللفظ قل ما يجري على عمومه، اس لیے کہ لفظ بہت کم اپنے عموم پر جاری ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے اپنے عموم پر ہی رہے۔ نمبر 36، ان الحادثة اذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جوابا ونظيرا في كتب اصحابنا فانه ينبغي له ان يستنبط جوابها من غيرها، اما من الكتاب او من السنة او غير ذلك مما هو الاقوى فالاقوى، فانه لا يعدو حكم هذه الاصول۔ واقعہ جب پیش آئے اور مؤول اس میں کوئی جواب اور کوئی نظیر ہمارے اصحاب کی کتابوں میں نہ پائے، یہاں مؤول سے مراد مفتی ہی ہے، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس کے جواب کا استنباط کرے اس کے علاوہ کتابوں سے، یعنی احناف کی کتابوں کے علاوہ سے، اما من الکتابی، یا تو کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ سے، یا اس کے علاوہ سے اقوا فالاقوا کی ترتیب پر، اس لیے کہ کوئی حکم ان اصول سے متجاوز نہیں، کوئی حکم ان اصول سے متجاوز نہیں، ان اصول سے کوئی حکم باہر نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا پیش آیا، کوئی واقعہ مسئلہ ایسا پیش آیا کہ مفتی کو اس میں کوئی جواب اور کوئی نظیر ہمارے علماء احناف کی کتابوں میں نہیں مل پا رہی ہے، تو پھر مسائل کے استنباط کا جو طریقہ ہے اسی ترتیب سے جو ہے یہ اس مسئلے کا حکم تلاش کرے گا، یا تو کتاب اللہ سے، یا پھر سنت رسول اللہ سے، یا پھر اجماع سے، اور یا پھر قیاس سے، اس لیے کہ کوئی بھی حکم جو ہے ان اصول اربعہ سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی حکم ان چاروں اصول کے اندر تو مل ہی جائے گا۔ اس قاعدے کی مثال میں جتنے بھی مستنبط اور مستخرج مسائل ہیں وہ سب اس قاعدے کی مثالیں ہیں، مستنبط اور مستخرج جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب اس کی مثالیں بن جائیں گی۔ آگے دیکھیں، الاصل ان اللفظ اذا تعدى معنیین احدهما اجلا من الاخر والاخر اخفى فان الاجلا املک من الاخفى، اصل یہ ہے کہ لفظ جب دو معنی کی طرف متعدی ہو اور ان میں سے ایک اجلا ہو دوسرے کے مقابل اور دوسرا اخفا ہو، تو اجلا یہ زیادہ قابو پانے والا ہوگا اخفا کے مقابل۔ کسی نے ایسا لفظ بولا جو دو معنی کا احتمال لگتا ہے، دو معنی کی طرف متعدی ہو رہا ہے، لیکن ان میں سے ایک اجلا ہے، زیادہ واضح ہے، اور دوسرا جو ہے اخفا ہے، تو جو اجلا ہے، زیادہ واضح ہے، وہی زیادہ قابو پانے والا ہوگا، یعنی اسی کو اختیار کیا جائے گا اخفا کے مقابل، اخفا کے مقابل اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کی مثال باری تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین۔ اس کو یہاں پر عقدتم الایمان یعنی ان قسموں پر مواخذہ ہے جن کو تم مضبوط کر لو، پختہ کر لو، اور اس میں جو ہے کفارہ بھی ہے، اس میں کفارہ بھی ہے۔ آپ پہلے یہ سمجھیں کہ یمین کی جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں، یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔ یمین غموس یعنی زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر جو ہے قسم اٹھانا، قسم کھانا، اور یمین منعقدہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھانا، اور یمین لغو بلا ارادہ قسم جو ہے قسم کھا لینا، جیسے بات بات میں واللہ، تاللہ، باللہ وغیرہ بات بات میں قسم کھا لینا۔ تو یمین منعقدہ میں تو بالاجماع کفارہ واجب ہوتا ہے اگر اس کے خلاف پایا جائے، اور یمین غموس میں گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے احناف کے یہاں، احناف کے یہاں اس میں کفارہ نہیں ہے۔ امام شافی کے یہاں یمین غموس میں بھی کفارہ واجب ہے، گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین۔ تو یہ عقدتم الایمان سے احناف نے یمین منعقدہ مراد لیا ہے، اور یہ معنی مراد لینا اس کے اجلا ہے، اخفا ہے، زیادہ واضح ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ اور یمین غموس اس سے مراد لینا یہ اس کے اخفا معنی ہے، یہ اس کے اخفا معنی ہے، اجلا معنی نہیں ہے۔ لہذا ہمارے یہاں اس سے یعنی بما عقدتم الایمان سے یمین منعقدہ مراد ہے اور اس میں کفارہ واجب ہوگا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس سے یمین غموس بھی مراد ہے، یمین غموس مراد ہے، اور یمین غموس میں امام شافعی کے یہاں تو کفارہ واجب ہے لیکن ہمارے یہاں اس میں کفارہ واجب نہیں۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت سے ہم نے یمین منعقدہ مراد لیا ہے، اور یہ معنی اس کے لفظی اعتبار سے بھی واضح ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی واضح ہے، اور یمین غموس مراد لینا یہ اس کے خفی معنی ہے، اخفا معنی ہے۔ لہذا جب لفظ 2 معنی کی طرف متعدی ہو تو جو اس کے اجلا اور واضح معنی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ حاشیہ دیکھیے وَمِن ذَلِكَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى الْعَقْدِ الَّذِي هُوَ الْجَلِي۔ ہمارے اصحاب نے، علماء احناف نے تو اس عقد پر اس کو محمول کیا ہے جو جلی ہے، یعنی یمین منعقدہ۔ وَذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، اور یہ مستقبل میں ہوتا ہے۔ وَحَمَلَهُ الشَّافِعِي عَلَى الْعَقْدِ الَّذِي هُوَ عَزْمُ الْقَلْبِ، لیکن امام شافعی نے اس کو اس عقد پر محمول کیا ہے جو دل کا ارادہ، اور دل کا ارادہ یہ ماضی پر بھی واقع ہو سکتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی مراد لینا اخفا ہے، اجلا نہیں ہے۔ لہذا جب خفی یا اخفا اور اجلا کا تقابل ہو تو اخفا کو مراد لیا جانا چاہیے، اخفا ہی مراد لیا جاتا ہے۔ الاصل ان اللفظ اذا تعدى معنيين احدهما اجلا من الاخر والاخر اخفى فان الاجلا املك من الاخفاء۔ اصل یہ ہے کہ لفظ جب 2 معنی کی طرف متعدی ہو رہا ہو تو جو اجلا ہے دوسرے کے مقابل ان میں ایک اجلا ہے دوسرے سے اور دوسرا اخفا ہے، تو اجلا یعنی جو زیادہ واضح ہے وہ زیادہ قابو پانے والا ہوگا دوسرے کے مقابل۔ الاصل انه يجوز ان يكون اول الايه على العموم واخرها على الخصوص كعكسه، اصل یہ ہے کہ جائز ہے کہ آیت کا پہلا حصہ عموم پر ہو اور اس کا آخری حصہ خصوص پر ہو، جیسا کہ اس کا برعکس جائز ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آیت کا پہلا حصہ عموم پر ہو اور اس کا آخری حصہ خصوص پر ہو، جیسا کہ اس کا برعکس یعنی آیت کا پہلا حصہ خصوص پر ہے اور آیت کا آخری حصہ عموم پر ہو جائے۔ اس کی مثال بھی یہاں حاشیے میں موجود ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ تو یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر خطأً کسی مومن کو قتل کر دیا تو ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی ہے، دیت مسلمہ بھی ہے۔ تو آیت کا پہلا حصہ عام ہے، 2 چیزوں کا اس میں ذکر ہے، اور
پھر آگے چل کر کے فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ اگر وہ تمہارے دشمن کی قوم سے ہو، یعنی دارالحرم میں کوئی اسلام قبول کر لے اور اس کا کوئی قتل کر دے اور وہ دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کرے، تو اس کا حکم یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اس کو قتل کر دے تو صرف مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، یہاں دیت کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ آیت کے پہلے حصے میں دو چیزوں کا ذکر تھا اور دو یہ ایک کے مقابلے میں عام ہوتا ہے، اور آیت کے آخری حصے میں جو ہے صرف مومن غلام کا تذکرہ ہے، دیت کا ذکر نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسے ہی اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، مثلا آیت کا پہلا حصہ خصوص پر ہو، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ یہاں جو ہے میاں بیوی کے درمیان کی بات چل رہی تھی کہ اگر وہ صلح کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور پھر آخر میں کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح تو بہترین چیز ہے۔ تو پہلا حصہ خصوص پر تھا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی بات تک تھی کہ اگر وہ صلح کر لے تو بہت اچھا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور آخر میں کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح تو بہترین چیز ہے، تو یہ آخری حصہ عموم پر ہو گیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آیت کا پہلا حصہ عموم پر ہو، اس کا آخر خصوص پر ہو، جیسے کہ اس کا برعکس جائز ہے۔ الاصل ان التوفیقین اذا تلاقیا وتعارضا وفی احدہما ترک اللفظین علی الحقیقۃ فہو اولی، اصل یہ ہے کہ توفیقین جب مل جائے اور متعارض ہو جائیں آپس میں، اور ان میں سے کسی ایک میں دونوں لفظوں کو چھوڑنا ہو حقیقت پر، تو وہی اولا ہے۔ توفیقین سے مراد دو نص ہیں، چاہے وہ آیات ہوں یا روایات ہوں۔ توفیقین تو صرف اس لیے کہا ہے کہ ان کے درمیان تطبیق کی شکل اختیار کرنی ہے۔ تو دو نص جب آپس میں مل جائیں اور متعارض ہو جائیں اور ان میں سے کسی ایک کے اندر دونوں لفظوں کو حقیقت پر چھوڑنا ہو، باقی رکھنا ہو، تو وہی اولا ہے۔ مثلا احناف کا مسلک ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، اور امام شافی کے یہاں یہ حکم ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ تو ہمارے یہاں ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی اور اس وقت کے اندر وہ جتنے چاہے فرائض اور نوافل پڑھ سکتی ہے، اور امام شافی کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی۔ تو یہاں پر دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، اور دوسری حدیث المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ۔ تو اگر ہم اس دوسری حدیث پر عمل کرتے ہیں تتوضأ لکل صلاۃ پر، تو پہلی حدیث کا بالکل ترک لازم آ رہا ہے، لیکن اگر ہم پہلی حدیث پر عمل کرتے ہیں تتوضأ لوقت کل صلاۃ پر، تو پھر دوسری حدیث میں ہم یہ تعبیل کریں گے کہ المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ میں لام وقت کے لیے ہے، اور اس کی مثال اہل عرب میں پائی جاتی ہے۔ مثلا عرب بولتے ہیں آتیتک لصلاۃ الظہر، یعنی میں آپ کے پاس نماز کے ظہر کی نماز کے ٹائم وقت آیا، تو یہاں آتیتک لصلاۃ الظہر سے مراد ای لوقت صلاۃ الظہر ہے، یعنی وقت مراد۔ یہاں پر حدیث میں بھی لام وقت کے لیے ہی سمجھا جائے گا، لام وقت کے لیے ہی سمجھا جائے گا۔ اس طرح سے ہم تعبیل کر لیں گے۔ لہذا جب دو توفیقین، دو نص آپس میں مل جائیں اور متعارض ہو جائیں، وفی